ڈاکٹر ظہیر عباس قادری صاحب، تو اس نے دیکھا بھی آپ کی عمر صرف 8-9 سال کی تھی، تو وہ تمام نشانیاں اور خوبیاں جو ہیں وہ نظر آ گئی. پھر اس نے کہا تھا کہ ان کو واپس لے جائیں، کیونکہ اگر باقی پتہ نہیں کن کے حوالے سے اس نے کہا کہ اگر انہوں نے دیکھ لیا تو وہ ان کو جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ قتل کریں، قتل کرنے کا ارادہ. عیسائیوں کا کلیسا تھا جی، جسے آج ہم گرجا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تھا. تو اس عیسائیوں کا جو بڑا پادری تھا اس کی عمر 109 سال تھی. صحیح ہے. اور اس نے آقا علیہ السلام کو خوشبو سے پہچانا تھا. اچھا. ہاں جی. اور اس کی آنکھیں جو ہے نا، ان کے یہ والے جو بال ہیں وہ گر گئے تھے، اور اس نے اوپر اٹھا کر دیکھا تھا. اور اس نے آقا علیہ السلام کے حوالے سے، چونکہ آپ اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھے کہ جس درخت کے لیے پہلی کتابوں میں لکھا تھا کہ اس درخت کے نیچے اللہ کا آخری نبی آ کر بیٹھے گا اور ان کا قافلہ آئے گا. تو اس نے کہا کہ جب میں نے آپ کو پہاڑ کی اوٹ سے اور پہاڑ کی چوٹی سے دوسرے پہاڑ سے اس طرف اترتے ہوئے دیکھا تو آپ کے چہرے سے اور رخ انور سے نکلنے والا نور جو ہے وہ ایک نبی کا نور تھا. اور یہ ذکر پہلی کتابوں میں تھا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں حافظ محمد دانش بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی فرمائیے. سب سے پہلے تو سر میں نے آپ کو کہنا تھا کہ آپ ماشاءاللہ بہت خیر کا کام کر رہے ہیں. میری والدہ آپ کا پروگرام بہت شوق سے سنتی ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ضرور کال کریں اور میری طرف سے بہت دعائیں دیں. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ جی آپ کی محبت. دوسرا میں نے پوچھنا تھا کہ ہم بہت سنتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اس دن بہت سے معجزات ہوئے، عرب میں بہت سے معاملات ہوئے، بت گر گئے. تو اس پہ تھوڑی سی روشنی علماء کرام کو کہیے گا کہ ذرا ڈالیں، ہمیں بتائیں کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس دن کیا کیا ہوا. صحیح. معجزات کا ظہور جی ڈاکٹر ظہیر عباس قادری صاحب اس کو فرمائیں گے، پھر میں کلام جی. سب سے پہلے تو ان ماں جی کا شکریہ جو پروگرام دیکھتی ہیں، اللہ ان کو صحت و زندگی دے. اور کتنی خوبصورت ماں ہے کہ جس نے اپنے اولاد کو آقا علیہ السلام کی محبت اور میلاد سے جوڑ دیا ہے. سبحان اللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ معجزات کا ظہور اس طرح ہوا کہ آقا علیہ السلام کے دادا حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ جس گھڑی آقا علیہ السلام تشریف لائے اسی کی صبح طواف کعبہ کر رہے تھے، حتیٰ کہ بیت اللہ شریف کی دیواروں سے آواز آئی. اور یہ بات کوئی سنی سنائی نہیں ہے، یہ حدیث کی 14 کتابوں کے اندر موجود ہے اور سیرت کی 14 کتابوں کے اندر، کہ وہ یہ تھا کہ آقا علیہ السلام کے بارے میں آئی کہ ولد المصطفی المختار الذی تہلک بیدہ الکفار. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کی دیواروں سے آواز آئی کہ آج کے دن چنے ہوئے نبی جو مختار بنا کر بھیجے گئے ہیں وہ آ گئے ہیں اور ان کی ولادت ہو گئی ہے. صحیح. اور وہ نبی آ گئے ہیں جن کے ہاتھوں سے کفار کے شرور و فتن ختم ہو جائیں گے اور دین کا ڈنکا بج جائے گا. سبحان اللہ. کالر ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے جی. سر میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی جی. میرے بچے اور ہم آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. جزاک اللہ جی. آپ کا بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. میں علماء کرام آپ کو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. جی جی. میرا یہ سوال ہے کہ ایک تو میرے والدہ کے لیے آپ دعا فرمائیں. ٹھیک انشاءاللہ ضرور جی. دوسرے نمبر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. صحیح. اور علماء کرام سے اپیل ہے کہ وہ خصوص ہمارے لیے دعا فرمائے. انشاءاللہ جشن عید میلاد النبی سب کو مبارک ہو. بہت شکریہ جی. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر اپنا خصوصی رحم کرم اور فضل فرمائے. علامہ عرفان قادری صاحب آپ کوئی ایڈ کرنا چاہتے ہیں کچھ تو پھر مجھے کلام بھی شامل. جی اسی کے ساتھ ایڈ کروں گا. جس طرح آپ نے ذکر کیا معجزات کا، تو اس سال ویسے جہاں تک روایات میں آتا ہے، طبقات میں الہدایہ والنایا میں بھی اس بات کا ذکر ہے، تمام سیرت کی کتب میں بھی ذکر ہے کہ جب پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہوئے، جاہلیت کے اندھیرے مٹ کے اجالا ہی اجالا ہو گیا. اس دن بھی اللہ رب العالمین نے جس گھر میں کسی کی آمد ہوئی تو سب کو بیٹے عطا فرمائے. بلکہ اس سال پورے سال کے اندر اللہ نے سب کو بیٹے عطا فرمائے. اور جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے ایک شعر میں کی کہ تھے طواف کعبہ میں مصروف عبد المطلب، تھے طواف کعبہ میں مصروف عبد المطلب، ایک دم کعبے کی پیشانی سلامی کو جھکی. کیا بات ہے. اچھا کالر ہے عرفان قادری صاحب میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ٹیلی ویژن کی آواز تھوڑی سلو کر لیں اور پھر اپنا سوال فرما دیجیے. جی میں ماشاءاللہ آپ بڑے عالم بیٹھے ہیں، میں بڑا خوش ہو رہا ہوں آپ کو دیکھ کر.
بہت شکریہ جی آپ کی محبتوں کا، جزاک اللہ، ماشاءاللہ اسی طرح یہ پروگرام چلتا رہے، میں بڑا خوش ہوں. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ آپ اور کا. میں نے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، کیا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا بھی اور آپ کی کال کا بھی، اور آپ نے جو سوال کیا وہ بھی بڑا اہم ہے. آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں ظہیر عباس قادری صاحب سے. جی بالکل، ہمارا اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ حقیقی معنوں میں مددگار اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا، فضل اور توفیق سے اللہ کے نبی اور اللہ کے اولیاء جو ہیں وہ بھی مددگار ہیں. ٹھیک ہے. اس کا نظریہ قرآن مقدس کی سورہ ہے، اس کے اندر 28واں پارہ ہے اور سورہ حدید کی آیت نمبر 4 ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. بس بے شک اللہ مددگار ہے اور جبرائیل امین بھی مددگار ہیں. وصالح المؤمنین، مومنوں میں سے جو نیک لوگ ہیں یعنی اولیاء اللہ وہ بھی مددگار ہیں، اور ان کے بعد جو فرشتے ہیں وہ بھی ظہیر ہیں یعنی مددگار ہیں. سو مدد مانگنے کا نظریہ قرآن نے دیا. اللہ کی مدد وہی نبی کی مدد ہے. جس طرح نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اس طرح نبی کا مدد کرنا بھی اللہ کا مدد کرنا ہے. سو ہم جب کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، تو اس سے شرک نہیں ہوتا بلکہ عین قرآن کے نظریے پر عمل ہوتا ہے. سبحان اللہ، کرتے رہنا چاہیے. قرآن کی آیت بھی ہے نا. آپ نے اتنے سارے ظہیر کا ذکر کیا اور ہمارے ساتھ بھی علامہ ظہیر عباس صاحب، میں اسی آیت کو میں کالر لے لوں پھر کلام. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سر، ریاست حسین بات کر رہا ہوں ایبٹ آباد سے. جی فرمائیے ریاست صاحب. میری طرف سے آپ کو عید میلاد النبی مبارک. بہت شکریہ، جزاک اللہ. سر مذہبی اسکالر بیٹھے ہیں، ان کی روشنی میں یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اہل حدیث مسلک کے پوائنٹ آف ویو سے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور میں کبھی بھی اس طرح کا جشن نہیں منایا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں کبھی بھی ایسا جشن نہیں منایا گیا، یعنی کہ تبع تابعین 3 ادوار جو گزرے ہیں اسلامی، ان کے دور میں اس طرح کا نہیں منایا گیا. سمجھ گئے، بالکل ٹھیک ہے. کائنڈلی علماء کرام اس پہ روشنی ڈال دیں ہمیں کہ آج یہ کیوں منایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا سوال آ گیا ریاست صاحب. اس کا جواب میں عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ جو میرے ذہن میں دلائل ہے نا، حضرت اپنی بات ضرور کر لیں گے. پہلی دلیل یہ ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اس کا جشن منایا ہے. کس طرح صحیح المسلم کی روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو فرمایا کہ 2 دمبے ذبح کیے اور اپنے خاندان والوں کو بلایا. انہوں نے پوچھا یہ کس لیے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس دن مجھے اللہ تعالیٰ نے اعلان نبوت کا حکم دیا تھا، اسی دن یوم ولدت فیہ، اس دن میری ولادت ہوئی، اس لیے میں ضیافت میلاد کر رہا ہوں. تو میلاد کی خوشی آقا علیہ السلام نے اس طرح منائی. پھر سئل عن رسول اللہ عن صوم یوم الاثنین، آقا علیہ السلام ہر سوموار کا روزہ رکھتے تھے. پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس دن میری ولادت ہوئی، اسی دن ہی میں نے اعلان نبوت کیا اس کی خوشی میں. آخری بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا میلاد منانے کے لیے بخاری کی روایت یہ ہے کہ ابو لہب جیسے کافر کو بھی اگر اللہ تعالیٰ ہر سوموار عذاب میں کمی آ جاتی ہے تو امتی منائے گا تو سب سے زیادہ کمی نہ صرف آئے گی بلکہ جہنم سے جان ہی چھوٹ جائے گی، اور آقا علیہ السلام کا قرب بھی عطا ہوگا. وہ لوگ جو ان دلائل کو رد کرتے ہیں اور نہیں مانتے، انہیں چاہیے کہ اپنے ایمانوں کی اصلاح کریں، انہیں چاہیے اپنے ایمانوں میں اضافہ کریں، کیونکہ جو بخاری کی بات نہیں مانتا وہ اور کس کی مانے گا. ٹھیک ہے، ہمارے پروڈیوسر صاحب